سبق ہے اور اس پہلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہی سورۃ الفاتحہ اس کو یاد کرنا ہے۔ عام طور پر یہ احباب کو یاد ہی ہوتی ہے، نماز میں ہم نے پڑھی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بد نصیب ایسا ہو کہ جس کو یاد نہیں ہے، تو اس لیے یہ قرآن حکیم کا یہ وہ حصہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے یاد ہونا لازم ہے، کیونکہ اس کو ہر نماز میں پڑھا جانا ضروری ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے فوائد زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ذہن نشین کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ محترم احباب، سب سے پہلی چیز جو آپ نے یاد کرنی ہے آج کے درس کے لیے تو وہ سورۃ الفاتحہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد روزانہ انشاءاللہ ہم ایک مختصر حدیث مبارکہ بھی یاد کریں گے، اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کر دوں کہ کسی بھی آیت مبارکہ یا کسی حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ بیان کرنا یا یاد کرنا وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہوتا کہ پوری حدیث مبارکہ یاد کی جائے، البتہ کوئی آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ اس کا اگلا حصہ چھوڑنے سے مفہوم بدل جاتا ہے اور غلط ہو جاتا ہے، تو وہاں پر چھوڑنا جائز نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں جتنا حصہ کوئی یاد کرنا چاہے، جتنا کسی مقصد کے لیے ضروری ہو تو اتنا بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے درس کے لیے سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی، تو اس کا بالکل چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم نے منتخب کیا ہے کہ جس کو آپ سارے احباب یاد کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اکثر احباب کو یہ حدیث پہلے سے بھی یاد ہوگی۔ بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح کی کسی کی نیت ہوگی اس طرح اس کا عمل جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اگر نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر عمل تو کوئی نیک کر رہا ہے لیکن مقصود لوگوں کو دکھانا ہے، دکھلاوا کرنا ہے، ریاکاری کرنی ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ملے گا ریاکاری کرنے کا، دکھلاوا کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ آج کے درس کے لیے دو چیزیں ہو گئیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری ایک مختصر سی حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد کچھ بنیادی مسائل جو ہیں وہ ذہن نشین ہونا بڑے اہم ہوا کرتے ہیں،
اور چونکہ رمضان المبارک کا آغاز ہے تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے رمضان المبارک کے حوالہ سے ہی جو ہے وہ آج کا عنوان رکھا ہے۔ روزہ یہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے کتب علیکم الصیام فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ فرض ہے، تو جو فرض چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کی اہمیت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا، ان تین چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ صبح صادق جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ آسمان کا جو مشرقی کنارہ ہے اس میں صبح کے وقت ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ جو پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے وہ چوڑائی میں کم ہوتی ہے اور اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں اگر کسی روز وہ نظر آئے تو وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنوب کی سمت میں ترچھی ہوتی ہے ہمارے اس علاقے میں۔ اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ یہ والی روشنی ہر علاقے میں روزانہ نظر آئے، یہ بعض علاقوں میں زیادہ نظر آتی ہے، جو بھی خط استوا کے زیادہ قریب کے علاقے میں وہاں پر زیادہ نظر آتی ہے، جتنے دور کے علاقے ہیں وہاں پر نظر آنے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی ایک روشنی پھوٹتی ہے جو کہ چوڑائی میں کم اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی نمایاں ہو تو یہ تھوڑا ٹیڑھی ہوتی ہے جنوب کی سمت میں، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں اور اس کو فجر اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نمودار ہونے پہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اور صبح صادق ابھی نہیں ہوتی، یہ روشنی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک کوس نما روشنی دوبارہ نمودار ہوتی ہے، آسمان کے مشرقی کنارے پر ایک کوس نما روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ روشنی کا ایک پہیہ ہے جو نصف سے زیادہ زمین کے نیچے ہے ابھی، اور نصف سے کم جو ہے وہ طلوع ہوا ہے۔ یہ روشنی چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے، اونچائی میں کم ہوتی ہے، اس کو صبح صادق کی روشنی کہا جاتا ہے۔ جس وقت یہ روشنی نمودار ہوتی ہے تو یہ صبح صادق کا وقت ہے، اور یہاں سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مشرقی افق جو ہے، سورج جب اس افق سے 18 درجے نیچے پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ اس نے اوپر آنا ہوتا ہے، جس وقت وہ 18 درجے نیچے ہوتا ہے اس وقت وہ صبح صادق کی روشنی وہ نمودار ہونی شروع ہوتی ہے، اور ہم اسی 18 درجے کے لحاظ سے پھر اوقات جو ہے وہ ان کی ترتیب دیتے ہیں۔ تو فجر کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک، اچھا بات روزے کی کر رہے تھے، بڑی معذرت، تو روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور یہ غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک روزے کا وقت رہتا ہے۔ اور سورج کا غروب ہونا جو ہے تو اس کے 3 مدارج ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ نصف غروب ہو چکا ہے اور نصف ابھی باہر ہے، سائنسی لحاظ سے اس کو غروب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل اس کا درمیان جو ہے وہ افق پہ پہنچ گیا ہے، تو آدھا نظر آ رہا ہے آدھا غروب ہو گیا ہے، تو عام طور پر غروب کا وہ وقت جو ہے وہ لیا جاتا ہے سائنسی حسابات میں۔ لیکن روزے کا وقت وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا، روزہ ابھی برقرار رکھنا ہے، اسی وقت نہیں کھولنا۔ پہلا وقت ہے کہ جب روزے سورج غروب ہونا شروع ہوا، افق میں ایسے کنارہ لگا، اس وقت بھی نہیں روزہ کھولنا، جب نصف ہو گیا اس وقت بھی نہیں کھولنا۔ تیسرا درجہ ہے کہ پورا غروب ہو چکا ہے، سورج کی ٹکیا جب پوری افق سے نیچے جا چکی ہے، گم ہو چکی ہے،
تو وہ روزے کا اختتامی وقت ہے۔ تو بہرحال صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہے، اور جب کچھ جائز چیزوں سے بھی رکنا ہے تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام اور ناجائز ہیں تو ان سے تو رکنا اور زیادہ اولا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ اذانوں کے دوران سحری کھاتے رہتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اذان کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اذان اس وقت تک شروع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو۔ تو وہ تو سحری کا وقت ختم ہوگا تو پھر اذان شروع ہوگی، اور آپ اگر اس کے دوران بھی کھا رہے ہیں تو سحری کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کی اذان بھی باقی ہے، ابھی فلاں کی اذان باقی ہے۔ بھائی یہ بالکل غلط ہے، اگر وہ آدھا گھنٹہ بھی اذان نہ دے گا تو آپ کی سحری جاری رہے گی کیا؟ تو اذان کے دوران سحری کھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں سائرن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سائرن جو ہے جس وقت ہم شروع کرتے ہیں تو وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ کھا پی رہے ہیں اس کو ذرا سائرن کے دوران تیزی سے ہم سمیٹ لیجیے۔ ہم 2 منٹ پہلے شروع کرتے ہیں۔ مثلا آج کا وقت جو ہے وہ 38 منٹ پر تھا، تو آج تو خیر اتفاقاً جو ہے وہ لائٹ گئی تھی تو سائرن نہیں ہو سکا، تو سائرن اگر بجتا تو 36 منٹ پہ بجنا شروع ہونا تھا، 38 پہ اس نے ختم ہونا تھا۔ تو بہرحال جس وقت ہمارا سائرن ختم ہوتا ہے تو وہ سحری کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ روزے کے دوران آنکھ میں، کان میں، ناک میں کوئی دوائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ روزے خراب کر بیٹھتے ہیں، کیا آئی ہے اس سے روزہ ٹوٹا؟ کوئی نہیں۔ کیسے وضو ٹوٹتا ہے؟ منہ بھر کر کیا ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ وہ وضو کا ہے، لوگوں نے روزے کا نیت بنا لیا۔ ہاں البتہ جان بوجھ کے اگر اتنی کہہ کی جائے کہ جو منہ بھر کے کہہ ہو تو اس سے روزہ ضرور ٹوٹتا ہے، لیکن اتفاقاً اگر کیا آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیسے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ جب وہ جان بوجھ کے منہ بھر کے مقدار ہو، یا پھر منہ میں آئی اور اس کو واپس لے گئے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزے کے دوران سگریٹ، حقہ، شیشہ، بھاپ لینا، اسٹیم لینا، انہیلر وغیرہ کا استعمال، یہ سب کچھ جو ہے وہ منع ہے، ان سب سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کوئی بھی، خواہ وہ مسل کا ہے یا وہ وین کا ہے، کوئی بھی لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جو انجیکشن کچھ ممالک کے اندر چلتے ہیں کہ جو غذا کا کام دیتے ہیں، وہ والا انجیکشن جائز نہیں ہے، لیکن جو میڈیسن والا انجیکشن ہے تو وہ مسل کا بھی لگایا جا سکتا ہے، وین کا بھی لگایا جا سکتا ہے، ڈرپ لگانا بھی جائز ہے، انجیکشن لگانا بھی جائز ہے۔ ہر بتا ڈرپ بھی میڈیسن کی ہو، طاقت والی جو ہے اس کے اندر کراہت ہے۔ خون لگانا یا لگوانا، خون نکلوانا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب اگلی چیز جو ہے ہماری، وہ 2 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور وہ یقیناً آپ کو پہلے بھی یاد ہیں، اور وہ ہے پہلا اور دوسرا کلمہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے اور یہ آج کے سبق میں آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ دوسرا کلمہ، تو یہ 2 کلمے آج کے درس کے لیے یاد کرنے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو میرے محترم احباب،
یہ 4 چیزیں ہو چکی. ایک آیت مبارکہ جس کے لیے سورہ فاتحہ ہے آج, دوسرا ایک حدیث مبارکہ, کچھ مسائل ہو چکے, اور یاد رکھنے کے لیے یہ 2 کلمے ہو گئے. اس کے بعد آج کی درس کی آخری چیز, روزانہ ایک موضوع پر مختصر سا 4-5 منٹ کا جو ہے وہ ایک لیکچر بھی ہوگا, جس میں آج کا ہمارا عنوان توحید اور رد شرک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو سورۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے, سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بڑے عتم انداز میں بیان فرمایا ہے. اس میں شرک کی ہر قسم کی نفی ہوتی ہے. ایک ہے توحید فی الذات, اور اس کے مقابلے میں شرک فی الذات. دوسرا ہے توحید فی العبادات, اب اس کے مقابلے میں شرک فی العبادات ہو جائے گا. اور تیسرا ہے توحید فی الصفات, اور اس کے مقابلے میں شرک فی الصفات آ جائے گا. دعا جو ہے وہ بھی عبادت ہے, تو دعا کے اندر بھی خالص اللہ ہی کی پکار ہونا یہ توحید فی العبادات میں آ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اس میں توحید فی الذات وہ بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. لیکن توحید فی الذات جو ہے اس کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ بس اللہ کو ایک مانا جائے, بلکہ توحید فی الذات میں پھر آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک چیز یہ کہ اللہ ایک ہے, 2 یا 2 سے زیادہ نہیں. اس کا ذکر آ گیا وہ اللہ احد میں. دوسری چیز یہ کہ اللہ نے کوئی اپنا معاون, کوئی مددگار بنایا ہوا ہو کائنات کا نظام چلانے کے لیے, کہ جس طرح بادشاہ جو ہے وہ وزراء کو مقرر کرتے ہیں, تو کوئی اللہ نے اپنا معاون بنایا ہو تو یہ بھی شرک فی الذات بن جائے گی. اگر کس کا کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی کو اپنا معاون بنایا ہوا ہے, کوئی کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ مددگار بنا ہوا ہے, تو یہ بھی شرک فی الذات ہے. تو اس کا رد فرمایا کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی معاون مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ سب انتظامات خود کر سکتا ہے. ایک تیسری چیز ہے کہ اللہ کا کوئی خاندان مانا جائے, کوئی اس کی اولاد مانی جائے, کوئی اس کا کنبہ, کوئی اس کی برادری مانی جائے, یہ بھی شرک فی الذات ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. کوئی اس کی اولاد نہیں ہے اور وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. کوئی خاندان, کنبہ, قبیلہ, برادری یہ نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کی اولاد تسلیم کرے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, یا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, یا مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, تو یہ سب جو ہے یہ شرک ہے. اور توحید فی الذات میں ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کمالات میں یکتا ہے. یہ چیز ہے, اگر یہ کوئی اعتقاد رکھے کہ جی چلو جی اللہ ہے تو ایک ہی, کوئی اس نے معاون مددگار بھی نہیں بنایا ہوا, اور اس کا کوئی خاندان, کنبہ, قبیلہ, برادری بھی نہیں ہے, لیکن اس جیسے کمالات والا کوئی اور ہے, تو یہ بھی توحید فی الذات سے ہٹ کے شرک فی الذات ہو جائے گی.
تو اللہ نے فرمایا کہ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کر سکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس طرح کے کمالات رکھنے والا نہیں ہے۔ تو توحید فی ذات جو ہے اس کے 4 حصے ہیں، چاروں آیتوں کے اندر ایک ایک حصہ بیان ہو گیا۔ شرک فی ذات کی 4 قسموں کی نفی کر دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کے بعد ہے عبادات کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ غیروں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد، تو اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو عبادت کے مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے ہی صرف اللہ، کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تو پھر کسی اور کی عبادت کرو گے تو شرک کے اندر، عبادت کے اندر شرک ہو جائے گا۔ اور صفات کے اندر بھی اللہ کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ صفات کے اندر اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لیا جائے تو گویا کہ اللہ کے کمالات اس کے اندر بھی آ گئے، اور اللہ فرما چکی ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ غیب کے لحاظ سے کہ غیب دان ہے کوئی، نہ کوئی ہر جگہ موجود ہونے کے لحاظ سے اللہ کا ہمسر ہے، نہ کوئی مختار کل ہونے کے لحاظ سے اللہ کا ہمسر ہے، کسی شکل میں بھی اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو میرے محترم احباب، یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کے اندر کوئی ایسی چیز کبھی شامل نہ ہو، کبھی داخل نہ ہو کہ جس کے اندر شرک کا کوئی شائبہ بھی موجود ہو، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہ سارے اعمال کو برباد کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔